قربانی کے جانوروں میں ایک جانور بھینس ہے، یعنی جس طرح گائے اور بیل کو ذبح کرنا جائز ہے، یہ قربانی کا جانور ہے، اسی طرح بھینس اور بھینسا یہ بھی قربانی میں ذبح ہو سکتا ہے۔ اس پر دلائل: نمبر 1، حدیث پاک الفردوس بماسور الخطاب لبی شجاع الدیلمی، حدیث نمبر 2650، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، الجاموس ترضع عن 7 فی الاضحیہ، کہ گائے 7 آدمیوں کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ گائے میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ حضرت حسن بصری، وفات 110 ہجری، الجاموس بمنزلۃ البقر، بھینس یہ گائے کی طرح ہے، گائے کے قائم مقام ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر 10848۔ الحسن بصری کا ارشاد بھی حدیث ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حدیث کی تعریف کی گئی ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رضی اللہ عنہ، تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، فعل، تقریر، یہ حدیث ہے۔ تو فن حدیث کی روشنی میں تابعی کا قول بھی حدیث ہے۔ مشہور محدث علامہ شرف الدین حسین بن محمد الطیبی، وفات سن 743 ہجری، شرح المشکال طیبی میں فرماتے ہیں: الحدیث اعم من ان یکون قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اب الصحابی اب التابعی وفعلہم وتقریرہم۔ اجماع امت، علامہ ابن المنذر رحمہ اللہ تعالی کتاب الاجمال ابن المنذر میں تحریر میں فرماتے ہیں: وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَ الْجَوَامِيسِ حُكْمُ الْبَقَرِ، فقہا کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہے، دونوں کا حکم ایک ہے۔ قیاس، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی، وفات 161 ہجری، وہ فرماتے ہیں: تحسب الجوامیس مع البقر، یہ مصنف عبدالرزاق، حدیث نمبر 6881، بھینس کو قربانی کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔ حضرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ، وفات 179 ہجری، وہ فرماتے ہیں: انما یہ بقر کلھا، موتا امام مالک، باب ما جاء فی صدقۃ البقر، بھینس گائے ہی ہے، یعنی بھینس کا حکم گائے والا ہے۔ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں: الجوامیس والبقر سواء، کتاب الاموال ابن عبید، گائے اور بھینس برابر ہیں۔ اب یہ قیاس کیسے ہے؟ یعنی جو حکم زکوٰۃ کا گائے کے بارے میں ہے وہی حکم زکوٰۃ کا بھینس کے بارے میں، حالانکہ احادیث میں جو صراحتاً بیان کیا گیا وہاں گائے کا ذکر ہے، بھینس کا لفظ نہیں ہے۔ تو جس طرح زکوٰۃ کے مسئلے پہ بھینس کا حکم گائے والا ہے، اسی پر ہم نے قیاس کرتے ہوئے کہا قربانی کے مسئلے میں بھینس کا حکم گائے والا ہے۔ اور اگر آپ عربی لغت اٹھا کے دیکھیں تو المنجد میں ہے: الجاموس ضرب من کبار البقر، بھینس یہ گویا بڑی گائے کی ایک قسم ہے، تو بھینس کو قربانی کر سکتے ہیں، بھینس کا حکم گائے والا ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ دمبے کا ذکر تو ہے، دمبا دمبی ہو گیا، بکرا بکری ہو گیا، گائے بیل ہو گیا، اونٹ اونٹنی ہو گیا، یہ 8 ہیں۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا اس میں بھینس تو نہیں ہے، حالانکہ حنفی تو بھینس کی قربانی بھی کرتے ہیں۔ میں نے کہا اس میں بھیڑ بھی نہیں ہے، بھیڈور آتے بھیڑ یہ بھی نہیں ہے، تو کہاں سے لاؤ گے؟ کہتے ہیں دمبا اور بھیڑ ایک قسم ہے۔ میں نے کہا گائے اور بھینس ایک قسم ہے، رنگ کا فرق ہے۔ رنگ دا فرق ہے، میں کہتا ایڈی ویڈی لاٹ دا فرق تھی سکتا ہے، اتنا رنگ دا فرق نہیں تھی سکتا؟ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ مجھے یہاں سے بھیڑ نکال کے پھر دکھا دیں، ماذ کا اطلاق بھینس بیل پہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا پھر یہ بکرا ہے اس جیسی زکوٰۃ، اس کا اطلاق بھی اس پہ بھینس پہ ہوتا ہے۔ جیسے بکرا کے بجائے دمبا ہے تو بھیڑ وہی چیز ہے، تو یہ بھی ایسی ہے۔ تو میرے دوستو گائے کا اور بھینس کا بھی ایک ہی معاملہ ہے۔
دونوں کے 4 تھن، دونوں کے 2 سینگ، دونوں کے 1 دم، دونوں کے 4 پاؤں، دونوں کی خوراک ایک جیسی، جسٹ کلر کا فرق ہے، رنگ کا فرق ہے۔ یہاں آپ کے موریالی کے ایک دوست، یہاں بندے موجود ہیں جو میرے پاس ان کو لے کر آئے، مجھے آ کر اس نے کہا بھینس کا قربانی میں کوئی قرآن حدیث میں لفظ ہے؟ مجھے پتہ ہے اس کا علاج کیسے کرنا ہے، حالانکہ شریعت سے پوچھتا ہے نا کہ شریعت کی دلیل دو، اس نے قرآن حدیث کی دلیل دی۔ شریعت 4 چیزوں کا نام ہے، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث پاک سنت رسول، نمبر 3 صحابہ کا اجماع، نمبر 4 شریعت کے اصول کے مطابق مسئلے کا حل۔ دین اسلام کے 4 اساس، قرآن، سنت، اجماع، قیاس۔ تو پوری شریعت تو یہ تھی، اس نے صرف قرآن حدیث کی بات کی، باقی شریعت کے حصے چھوڑ دیے، گویا صحابہ کے فیصلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ اس بندے کو کون سی بیماری لاحق ہے، ایک کیڑا کانگو وائرس لگا پیا ہے، تو وہ سمجھ جاتا ہے بندہ۔ میں نے اسے کہا صرف قرآن حدیث سے؟ کہتے جی ہاں۔ بھینس کی قربانی دکھاؤں؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا چھوڑو یار اور بات کرتے ہیں، بھینس کتے کی طرح حرام ہے، آپ اس کو حلال کہتے ہو، اس کا حلال ہونا قرآن حدیث سے دکھاؤ۔ اب تو اس کے ہاتھ کے طوطے، لالیاں، کبوتر شبوتر اڑ گئے کہ بھینس حلال ہے، حرام ہے۔ میں نے کہا کتے کی طرح حرام ہے، حلال ہوتی تو قرآن حدیث میں ہوتا نہیں۔ مجھے کہنے لگا قرآن حدیث میں اس کا حلال ہونے کا لفظ نہیں ہے، لیکن قرآن حدیث کے اصول سے ایک اجماع بنتا ہے، اس اجماع میں ہے کہ بھینس حلال ہے۔ میں نے کہا جناب اسی اجماع کے صفحے پہ لکھا ہوا ہے اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اچھا میں اب سمجھ آ گیا۔ لوگ عجیب بات کرتے ہیں، وہ رنا والی لڑائی ہے، چھکتے پر چھکا تو بار آتے میں ہکا، یوں نہیں ہو سکتا کہ آپ دلیل اپنی طرف سے لے کر آئیں، دلیل وہ لیں جو دلیل بنے۔ پھر مجھے کہنے لگا اچھا مجھے اب سمجھ آئی۔ تو میں نے کہا شروع میں کہتا نا اجماع سے ثابت ہے، آپ کہتے قرآن حدیث بات اجماع کے شے آ گئی ہے، اب آپ نے خود مان لیا، تو سمجھانے کا انداز ہے تو بحث بھی اسی میں شامل ہے۔